سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 تا 64 کی تلاوت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہم کانوا قوما عمین۔ آیت نمبر 59 تا 64 کا لفظی ترجمہ سورہ اعراف، لفظی ترجمہ و تحقیق۔ لقد، یہ لقد جہاں بھی آ جائے لام یہاں تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور قد تحقیق کلام کے لیے ہوتا ہے، اور معنی ہوگا بالیقین یا یقیناً یا بے شک یا بالتحقیق۔ ارسلنا، یہ ارسال مصدر آئے گا اس کا، ارسلنا جہاں کہیں بھی قرآن میں آ جائے تو ارسال اس کا مصدر ہے۔ ارسال بھیجنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا تو ماضی کا صیغہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہوگا۔ نوحًا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، الا یہ حروف جارہ میں سے حرف جار ہے، اور اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ اسم ہوگا، اس کو یہ جر دے گا، زیر دے گا، اور الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ فقال، یہ قال قول اس کا مصدر، جہاں کہیں آئے گا قول مصدر آئے گا، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی ہے، پس اس نے کہا۔ فقال، یا قومی، یا حرف ندا ہے، قومی منادا ہے جس کو آواز دی جا رہی ہے، اور یہ اصل میں یہ قومی جو ہے یا قومی تھا، می یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہوئی تھی، یا اس کے اوپر داخل ہوا تو وہ یا قومی کا یا جو تھا وہ ڈراپ ہو گیا، گر گیا، اور اضافت کی وجہ سے، اور اس کی نشانی کے طور پر میم زیر می جو ہے، میم کے نیچے زیر، اس کو باقی رکھا گیا تاکہ دلالت کرے کہ یہاں پر یا ڈراپ تھا۔ اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، یہ جہاں کہیں بھی آ جائے بس یہی معنی ہوگا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، یا قومی، اے میری قوم، اور اعبدوا اللہ، اعبدو جمع کا صیغہ اور امر ہے، اور اسی طرح حاضر ہے، اور اس کا مصدر آئے گا عبادتن، عبادتن سے اعبدو، تم عبادت کرو، بندگی کرو، عاجزی کرو اللہ کی۔ ما لکم، ما نافیہ ہے، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، کوئی حکمران، غیرہ، غیر مضاف ہو مضاف الیہ، غیرہ اس کے سوا، اور تو یہاں پر غیر جو ہے یہ کبھی اللہ کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر غیر اللہ کے معنی میں ہے،
من الہ غیر اللہ، غیرہ سے مراد اللہ کے سوا، سوائے اس کے تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ انی، یہ بھی انی جو ہے، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور پھر یا ضمیر واحد متکلم کی ہے، انی بے شک میں، اخاف یہ خوف مصدر سے مضارع ہے، واحد متکلم، اخاف میں ڈرتا ہوں، علی علی میں جو علی ہے یہ حرف جار ہے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر تم پر، عذاب یہ اس کا مصدر آئے گا تعذیب، اس سے حاصل مصدر ہے، عذاب کے معنی سخت دکھ دینا، سخت تکلیف پہنچانا، یومن یہ مضاف الیہ ہے، عظیم اور موصوف ہے، عظیم اس کی صفت ہے، ایک سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قال الملأ من قومه، قال یہ پھر قول سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کہا، الملأ یہ اسم جمع ہے معرف باللام، یعنی اس کے اوپر ملأ اور اس کے اوپر الملأ، الف لام آ گیا تو آخر میں پھر تنوین نہیں آ سکتی، اس میں جمع جس طرح قوم یا القوم کی طرح، قوم ایک بندے کو نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ بہت سارے بندوں کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یا امتن جو ہے یا رہتن ہے، یہ سب اس میں جمع ہے، اور یہاں پر بھی ملأ بھی بہت سارے سردار۔ اب الملأ جو لوگ اپنی ہیبت اور عظمت سے دلوں کو بھر دیتے ہیں تو ان کو ملأ کہا جاتا ہے، کیونکہ قوم کا سردار، قوم کا بڑا معتبر، وہ بھی اگر مجلس میں بیٹھتا ہے تو مجلس کو وہ زینت بخشتا ہے، تو مانا کرتے ہیں سردار، چیف آف دا نیشن۔ من قومی ہی اس کی قوم سے، انا بے شک ہم، لنرا کا لام یہ تاکید کے لیے ہے، نرا رؤیتن سے، یہ رؤیتن مصدر سے، نرا مضارع کا صیغہ جمع متکلم، اور کاف ضمیر واحد مذکر حاضر، ہم یقیناً تجھے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، فی ضلال، ضلال مصدر سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے کو کہتے ہیں، اور ہدایت اور ضلال جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور مبین ضلال مبین کا ہے، ضلال موصوف ہو گیا، مبین اس کی صفت ہے، اور مبین ابانۃ مصدر سے ہے، خوب واضح ہونا، اور مبین اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر حاضر، صریح اور کھلی گمراہی میں، ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلال، قال نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم کے لوگو، تو یہاں پر بھی یا قومی، یا کلمہ جو ہے حرف ندا ہے، قومی و منادا ہے، لیسا اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، ماضی واحد مذکر غائب، اور اس سے ماضی کی گردان آتی ہے، لیکن مضارع اور امر یہ گردان اسے نہیں آتی، اس سے مشتق نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا لیسا وہ مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش آئے گا، اور خبر اس کے بعد منصوب ہوگی، نہیں ہے، لیسا معنی نہیں ہے، بی میرے ساتھ، ضلالتن، ضل یضل کا مصدر ہے، ضلالتن گمراہی، بہکنا، ولیکنی لیکنی یہاں پر یا جو ہے ضمیر واحد متکلم کی ہے، لیکن کا اسم ہے، یہ کلمہ استدراک ہے، ولیکن میں تو اس کا ترجمہ ہوگا، ولیکن میں تو، یا بلکہ میں تو، رسول رسالتن سے اسم ہے، پیغمبر بھیجا ہوا، من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، ابلغکم، ابلغ یہ تبلیغ مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، ابلغ واحد متکلم بولنے والا ہے، ابلغ میں تبلیغ کرتا ہوں، میں پہنچاتا ہوں، رسالاتی جمع ہے رسالتن کی، رسالتن پیغامات، ربی اپنے پروردگار کے، وانصح یہ نصح سے مضارع کا صیغہ واحد متکلم ہے، میں نصیحت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، واعلم
علم مصدر سے مضارع واحد متکلم ہے، میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما یہاں پر موصول ہے وہ چیز، لا تعلمون، علم مصدر سے مضارع منفی جمع مذکر حاضر جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب عاجب تم، یہاں پر حمزہ استفہام اور انکار کے لیے آتا ہے، اور واو عاطفہ ہے، اس جملے کو سابقہ جملے سے ملاتا ہے۔ عجب تم، عجب سے ماضی جمع حاضر کا صیغہ ہے، کیا تم نے اس پر تعجب کیا، کیا تم حیرت میں پڑ گئے۔ ان یہ مصدریہ ہے، ان جاءکم کہ آیا تمہارے پاس، جاءکم مجیء سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم ضمیر جمع مذکر کی ہے، حاضر ہے، تمہارے پاس آیا۔ ذکر یہ مصدر ہے ذکر یذکر کا، نصیحت، ریمائنڈر، بیان، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے سے، لینذرکم اس مرد کے جو تم ہی میں سے ہے، تمہاری قوم کا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ لینذرکم انذار اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنا، تمہیں ڈرائے، ولتتقوا اور دوسرا مقصد کیا ہو، تاکہ تم بچو، اتقاء مصدر سے ہے، تقوی حاصل کرو، احتیاط کی زندگی بسر کرو، ولعلکم اور تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے، ترحمون رحمتن سے۔ فکذبوہ پس یہ فا تعقیب کے لیے ہے، پس یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیان کے بعد انہوں نے کذبوہ تکذیب ان سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہو ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، انہوں نے اس کی تکذیب کی جھٹلایا، فانجیناہ پس ہم نے اس کو نجات دی، اس کو بچایا، انجاءن ہے، انجینا انجاءن سے ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، والذین موصول ہے اور ان لوگوں کو معہو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں جہاز میں، واغرقنا اغراق مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم ہے اور ہم نے غرق کیا، الذین موصول ان لوگوں کو، کذبوا تکذیب ان سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا بآیاتنا آیات جمع ہے آیتن کی، نشانیاں، معجزات، اور ہماری نشانیوں اور آیات کی، انہم بے شک وہ، کانو یہ کانو کونن سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہے، تھے وہ، قومن گروہ جماعت، عمین واحد، عما یا عما کا مصدر ہے، عما کا استعمال جو ہے دونوں آنکھوں کی بینائی جاتے رہنے کی وجہ سے بولا جاتا ہے، اور کور دل اور گمراہ کے ہیں معنی، یعنی گمراہ دل کے اندھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 تا 64 کی مختصر تفسیر۔ ان آیات میں سیرت انبیاء کرام کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، کہیں انبیاء علیہم السلام کی پیدائش کو قرآن ان کی سیرت کے حوالے سے بیان کرتا ہے، کہیں ان کے اسفار کا ذکر ہوتا ہے، کہیں ان کی دعوت و تبلیغ کو بیان کرتا ہے، اور کہیں قوموں کی ضد اور عناد کو بیان کرتا ہے۔ تو کسی ایک پیغمبر کا ذکر بھی قرآن کریم میں سیکوینس کے ساتھ کہ جی پیدا یہاں فلاں جگہ ہوئی اور پیدائش، اس کے بعد کسی انسان سے علم حاصل کیا، یا اس کے بعد گھر بنایا، یا اس کے بعد وغیرہ وغیرہ، یعنی قرآن ہسٹری کی، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت کی کتاب میں جتنی بات ہدایت سے متعلق ہوتی ہے قرآن اسی کو نقل کرتا ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے اول سے آخر تک۔
اور پھر یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اکثر و بیشتر مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق عقائد کی تربیت کے ساتھ ہے، عقائد کی طرف دعوت کے ساتھ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ یہ مکی صورتوں کے میجر سبجیکٹس ہیں، تو ان کا بیان بھی مکی صورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات ان واقعات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون سا مسئلہ ان کی پوری دعوتی زندگی میں اہم رہا ہے۔ تو ان واقعات کو پڑھنے سے، مطالعہ سے، قرآن کی تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے سامنے سب سے اہم مسئلہ توحید کا تھا۔ انہوں نے یعنی پوری زندگی اس کی طرف لوگوں کو بلایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور اس کو مختلف دلائل سے اور قسم قسم سے مثالوں سے، محاورات سے سمجھایا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ، قرآن کریم جب ان انبیاء کے واقعات کو بیان کرتا ہے تو کلیریفیکیشن ہے، یعنی گزشتہ کتابوں میں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے تہمت لگائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم انبیاء کی جو سیرت بیان کرتا ہے وہی حق ہے اور وہی درست ہے، وہی صحیح ہے۔ اگر ان کے خلاف جو ہے کسی کتاب میں، مثلا بائبل میں کوئی واقعہ نقل ہو جائے جو قرآن کے نقل کے خلاف ہو تو یقیناً وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر یہی ابھی ہم پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، تو بائبل جو ہے اس کی کتاب تکوین چیپٹر کا نام ہے۔ کتاب تکوین میں باب 5 اور 9 میں حضرت نوح علیہ السلام کو ایک شرابی یعنی نشہ کرنے والا، شراب پینے والا شخص کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوح ہمارے رسول تھے، ہم نے اس کو بھیجا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ساری رات اللہ تبارک و تعالی سے کشتی کی اور اللہ کو شکست فاش دے دی۔ تو یہ تو عجیب کتاب ہے جس کو اللہ کی کتاب مانا جائے اور اس میں یہ بات بھی تسلیم کی جائے جو کہ کفر ہے۔ وہ اللہ، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قادر ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، القوی اس کی صفت ہے، العزیز اس کی صفت ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، مخلوق تھے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو داغدار کیا گیا ہے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے۔ داؤد علیہ السلام کے ایک جرنیل تھے اور جرنیل کی بیوی خوبصورت تھی، اس پر اس کی نظر پڑی اور وہ کہیں غسل کر رہی تھی اس حال میں، اور داؤد علیہ السلام اوپر کے مکان پہ چڑھے ہوئے تھے، نظر پڑی تو اس پر عاشق ہو گیا، اس کے خاوند کو یعنی اپنے جرنیل کو ایک جنگی مہم پہ بھیجا اور اسے کہا تم نے پہلی صف میں لڑنا ہے، اور وہ وہاں چلا گیا، وہاں وہ شہید ہو گیا اور اس کی بیوی سے داؤد علیہ السلام نے رشتہ قائم کیا۔ تو اس قسم کی گھناؤنی باتیں گزشتہ ان کتابوں میں لوگوں نے داخل کر دی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم ان انبیاء علیہ السلام کی کریکٹر کی، ان کی سیرت کی صفائی پیش کرتا ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں تھے، یا جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگایا کہ اس کی ماں زناکار تھی اور یہ زنا کی پیداوار ہے۔ تو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو سب سے بڑھا کر پیش کیا ہے اور اس تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اتنی تفصیل خود انجیل میں بھی نہیں ہے۔ تو ان واقعات کو اور پھر ان سے جو عبرت یہ ہے کہ پیغمبروں کے مقابلے میں ان کے قوم
کہ سرکش لوگ جو تھے، سردار قسم کے لوگ، وڈیرے سرمایہ آئے جن کے پاس سب کچھ تھا، طاقت تھی، اسباب تھے اور افرادی قوت تھی، اور انبیاء کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے حق و صداقت کے، سچائی کی تبلیغ کے، اور جس کے پیچھے الہی طاقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے تکلیف پہنچائی، اذیتیں دی، لیکن آخر کار کامیابی مقدر بنی انبیاء علیہ السلام کے۔ تو یہاں پر بھی عبرت ہے کہ حق و صداقت پر جو بندہ استقامت سے جمے رہے گا تو یقیناً آخری کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ان آیات میں بھی یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مختصر ہے، اور تفصیلی واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ ہود میں بیان ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے سورہ نوح میں۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا دریائے فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقہ جو ہے، دوآبہ اس کو کہتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا، اور انسانی آبادی یہاں تک تھی، اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، اور ان کو نوح علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا اور شرک سے ان کو روکا۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر مت جھکاؤ اور بندگی اللہ ہی کی کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور تنگ کرنا شروع کر دیا، اور نوح علیہ السلام پر پتھر برسانے لگے، اور یہاں تک کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صبح سے نوح علیہ السلام چوراہے پہ کھڑے ہو کر دعوت دیتے تھے، اور عصر تک وہ پتھر مار کر، ہر گزرنے والا پتھر مارتا تھا کہ تو باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور نیا دین اس نے ایجاد کیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام سینے تک جو ہے، کمر تک اپنے پتھروں میں وہ لہو لہان ہوتے تھے، اور جبریل علیہ السلام پھر آ کر ان کے اوپر اپنا پر ملتے، جس سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، اور دوسرا دن جب ہوتا تو وہی تبلیغ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، بس اللہ ہی کی بندگی کرو، اور نوح اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو مانو، اس کی پیروی کرو۔ تو آخر کار 950 سال کی دعوت کے بعد قوم ماننے پہ نہیں آئی بلکہ سرکشی پہ اتر آئی، اور کوئی 80 بندے جنہوں نے دعوت کو مانا، ان کو لے کر جو ہے نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی بنانے کا حکم ملا، جس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف متعدد مقامات پر آیا ہے۔ وہ بہت بڑی کشتی تھی، اور بحری بیڑا سمجھو، تین چھتیں تھیں، 3 منازل تھے اس کے، اور اس کی لمبائی 300 ہاتھ تھی، لمبائی 300 ہاتھ ذراع، اور چوڑائی اس کی 500 ہاتھ تھی، اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی۔ یہ بائبل باب تکوین میں ہے۔ تو ایک ہاتھ جو ہے اگر کم از کم 1.5 فٹ کا ہی فرض کیا جائے، 1.5 فٹ، تو جہاز جو ہے 450 فٹ لمبا ہو گیا، اور 750 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہو گئی، اور 45 فٹ جو ہے اس کی اونچائی ہو گئی، اور اگر ہاتھ جو ہے 2 فٹ کے مساوی سمجھے جائے تو جہاز اسے بھی بڑا ہوگا۔ تو یہ تو باہری بیڑا تھا، کوئی چھوٹا بوٹ وغیرہ نہیں تھا، اور اس میں ضرورت کی اشیاء جو ہے جانوروں میں سے اور کھانے پینے کی اشیاء میں سے ڈال دی گئی، اور جو ایمان والے تھے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سمیت، ایک بیٹا کنعان جو کہ اس میں طوفان میں غرق ہو گیا، باقی ایمان والے اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، یہ بٹھائے گئے، اور یوں جو ہے جب آسمان سے بارش برسنا شروع ہوا اور زمین نے فوارے کی شکل میں پانی چھوڑ دی، تو نیچے سے بھی پانی ابلنا شروع ہوا اور اوپر سے برسنا شروع ہوا، اور زمین جو ہے وہ پانی سے بھر گئی، اور کشتی زمین پانی کے اوپر آ گئی، اور پوری آبادی اس وقت تک جہاں تک تھی، اور یہ طوفان عالمگیر تھا،
اس لیے کہ نوح علیہ السلام کو کہیں اور ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اگر طوفان عالمگیر نہ ہوتا اور کسی اور علاقے میں جانے کا موقع ملتا تو وہاں جانے کا اللہ حکم دیتے۔ اور پھر تیسری بات جو ہے ضرورت کی اشیاء، جانور وغیرہ ان کو ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر عالمگیر نہ ہوتا تو کسی دوسرے علاقے میں یہی جانور پائے جاتے اور وہاں سے ان کو حاصل کیا جا سکتا۔ تو یہ عالمگیر ہونے کے دلائل ہیں۔ اور کشتی جو ہے 6 مہینے تک، روایات کے مطابق 6 مہینے تک پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور یہاں تک کہ پھر جب ایشیائے کوچک کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، یعنی موجودہ ترکی کا پہاڑی سلسلہ ہے، کوہ ارارات، جبل جودی، قرآن میں وستوت علی الجودی یہ کہتا ہے، 6 مہینے کے بعد اس کے اوپر کشتی ٹک گئی، اور جو 80 بندے تھے وہ نیچے اتر کر اسی پہاڑ کے دامن میں بسیرا کیے، اس علاقے کو انہوں نے آباد کیا۔ اور چونکہ 80 بندے تھے اور 80 کو سمانین کہا جاتا ہے، تو اس علاقے کا نام بھی آج کل سمانین ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نیچے اترے، دوسرے لوگوں کی نسل نہیں چلی سوائے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے، حام، سام، یافس۔ اور تو موجودہ انسانی آبادی جو ہے وہ حام، سام، یافس کی اولاد میں ہے، اور یاجوج و ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ تو یہاں پر چونکہ واقعہ مختصر بیان کیا گیا ہے، اور گزشتہ کے ساتھ یعنی گزشتہ درس کے ساتھ اس کی ربط یہ ہے چونکہ اب انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اور گزشتہ درس میں ہواؤں کو چلانے کا ذکر تھا، بارش برسانے کا ذکر تھا، اور ہوائیں بادلوں کو ہنکا کر لے جاتی ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر اللہ بارش برساتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے اوپر کے عالم میں۔ تو نیچے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء و رسول کے ذریعے، علماء کے ذریعے حق بات کو پھیلاتے رہتے ہیں، جس طرح ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو پھیلاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء و رسول کی تعلیمات سے مردہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے انبیاء کرام کی ان سیرتوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے جو مطالعے کے شوقین لوگ ہیں، خصوصاً اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، ان کو چاہیے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، وہ جس کی بھی لکھی ہوئی ہو، مسلمان کی لکھی ہوئی سیرت کو سامنے رکھیں۔ ان میں ضخیم سیرت جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی مشترکہ کاوش سے یہ دائرۃ المعارف ہے سیرت کا، اور امت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ان کا پورا اجر ان کو عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک وہ ہے، اور وہ اگر کوئی مطالعہ نہیں کر سکتا ہے تو چھوٹی سیرت کی کتابیں ہیں، مثلا سیرت مصطفیٰ ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی، قرآن کے مفسر اور بہت بڑے محدث، حدیث کے ماہر گزرے ہیں، ان کے لکھے ہوئے مستند سیرت کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، جو درمیانی 3 جلدوں میں بھی ہے، 1 جلد میں بھی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے رحمت للعالمین ہے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی بہترین کتاب ہے سیرت کے حوالے سے۔ اسی طرح الرحیق المختوم اصل کتاب عربی میں ہے، انعام یافتہ، صدارتی انعام یافتہ کتاب ہے عالمی مقابلے میں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور مصنف نے خود ترجمہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے نبی رحمت السیرۃ النبویہ، عربی میں ہے، اور اس کا اردو ترجمہ مصنف کی نظر سے خود گزرا ہے، نبی رحمت کے نام سے بہترین اور لیٹسٹ کتاب ہے۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں رسائل کی شکل میں، النبی الخاتم ہے، یہ اردو ادب کا شاہکار ہے، رئیس القلم مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور
اس کے ساتھ سیرت سرور کونین شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سیرت خاتم الانبیاء مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو بہرحال سیرت کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہنا چاہیے تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اچھا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ لقد ارسلنا واقعہ یہ ہے، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال پس قوم کے پاس آ کر انہوں نے کہا یا قوم، یہ میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت کا ترجمہ یا غایت الحب مع غایت الذل فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہایت درجے کی محبت، نہایت درجے کی عاجزی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی تابع داری میں۔ تو مقصد یہ ہے محبت ہو اللہ سے، اس میں بھی سنت کو مد نظر رکھنا ہے، اپنی مرضی سے اللہ کی محبت کا ڈھونگ نہیں رچانا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، تو یہ ہوا میں پینٹنگ کرنا ہے، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ چل کر محبت کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ أَتَوْنِي بِكُلِّ طَرِيقٍ لَمَا فَتَحْتُ لَهُمْ بابی۔ خدا کی قسم یعنی اپنی ذات کی قسم اللہ کھاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جس راستے سے بھی آئیں گے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، میں اپنے دربار کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ وہ تیرے پیچھے چل کر نہ آئے۔ تو پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات سے وہ بندوں کو آگاہ کرتا ہے۔ تو جس راستے پہ چلنا اللہ کو پسند ہے اسی راستے پہ چلنے کا پیغمبر بتاتا ہے، خود اس پر چل کر ایک نمونہ دکھاتا ہے، رول ماڈل بن کر دکھاتا ہے لوگوں کو۔ تو عبادت میں بھی رسول اللہ کا طریقہ، عاجزی میں بھی رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے، تب جا کر وہ عبادت کہلائے گی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود۔ تو پیغمبر کی دعوت توحید کی طرف۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومہ، ان کی قوم کے، انا لنراک، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھ کو، سمجھتے ہیں تجھ کو، فی ضلال مبین، گمراہی میں کھلی۔ یہ دنیا کا طریقہ رہا ہے، انٹرنیشنل گمراہی۔ ہر زمانے کے وڈیروں نے، سرداروں نے اور معتبر لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے، انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی مخالفت میں ان کو اپنا خیر نظر آیا، اپنے مفادات کی حفاظت نظر آئی، اپنے رسم و رواج کی حفاظت نظر آئی، اور اپنی بڑائی قائم ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ اگر پیغمبر کے پیچھے جائیں، ابو جہل نے بھی یہ کہا محمد الرسول اللہ کو، ابو لہب نے بھی یہی کہا کہ ہم اگر تیرے پیچھے آئیں گے تو ہمارے پیچھے کون آئے گا، ہم تو قوم کے سردار ہیں اور قوم کے فیصلے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور جو ٹیکس ہم لگانا چاہتے ہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، جو فیصلہ ہم کرنا چاہیں، جو بطخوری ہم رواج دینا چاہیں، کوئی راستے میں حائل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم تیرے پیچھے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہم بھی تیرے تابع ہو گئے، تو ہماری سرداری تو چلی گئی، ہماری چودراہٹ ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہر زمانے میں پیغمبر کے مخالف وہ لوگ رہے ہیں جو چند ٹکوں کے مالک تھے، جو چند جرب زمین کے اور جائیداد کے مالک تھے، اور اس مال نے ان کو متکبر بنا دیا۔ تو مال کی یہ خاصیت پہلے بتایا تھا، آدمی کے اندر آ جائے متکبر بنا دیتا ہے، اور عورت کے اندر اگر مالداری آ جائے، عورت مالدار ہو جائے تو وہ عورت حیا کھو بیٹھتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، یہ مال کا مزاج ہے۔ الا ما شاء اللہ، بہت کم لوگ اس اصول سے مستثنا ہیں۔
کہ وہ مال کو دین کی ترویج میں استعمال کرتے ہیں، دین کی اشاعت میں لگاتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگاتے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو آج کل بھی دین کے مخالف کون ہیں؟ علماء کے مقابلے میں، اسلامی نظام کے مقابلے میں روڑے اٹکانے والے یہی لوگ۔ کہیں جا کر چودھری ہے تو کہیں وڈیرا ہے تو کہیں ملک ہے، کہیں خان ہے، اور کہیں شہزادہ ہے تو کہیں ولی ہے، اور ریاستوں میں الگ ان کے مفادات ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ایریاز میں الگ، قبائلی علاقوں میں الگ۔ وہ یہی کہتے ہیں اسلام آئے گا تو ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اور ملک صاحب کو اپنی رعایا کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، خان کو غریبوں کی مجلس میں آ کر بیٹھنا ہوگا، اور جتنی زمین خان آباد کر سکتا ہے اتنی زمین اس کو رکھنی پڑے گی، اس سے زیادہ غریبوں کو حوالے کرنا پڑے گا۔ اسی کی زمین حقیقت میں اللہ کی، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اور بندوں کو عارضی ملکیت اس لیے دی ہے کہ اس کو آباد کرو، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ پلاؤ، اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہزاروں جرب زمین جو ہے وہ صحرا اور بنجر کے شکل میں پڑی رہے، اور ساتھ جو ہے دریا بہتا ہے اور نہر بہتا ہے، لیکن آباد کرنے چودھری نہیں دیتا ہے، آباد کرنے خان نہیں دیتا ہے۔ اس بات کی اسلامی نظام میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ریاستوں کی طرف جائیں تو پہاڑوں پر ان ریاستوں کے جو والی گزرے ہیں ان کا قبضہ ہے کہ جی فلاں پہاڑ میں قیمتی پتھر ہے، سونا ہے، وہ آج سے کوئی 75 سال پہلے، 80 سال پہلے ان والیوں نے اپنے بیٹوں کے نام لکھ کر حکومت پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، اور آج مجال کیا ہے عام آدمی اس کے قریب جا سکے۔ ریاستوں کے جنگلات ان لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی نظام کے مخالف ہیں، اور پیغمبر پورے نظام کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، معاش معاشرت، سیاست، تجارت، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہو، اور یہ سب عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھنا یا سال میں ایک بار روزہ رکھنا یا عمر میں ایک بار حج کے لیے بیت اللہ جانا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر کام رسول اللہ کا طریقہ اس میں ہو، اللہ کا حکم فالو ہو، تو یہ تمہاری عبادت ہے۔ تو ان پیغمبروں کے مقابلے میں وہ لوگ آئے۔ اب پیغمبر صرف یہ کہتے بس نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھو، تو کوئی چودھری، کوئی سردار، کوئی خان ان کا مقابلہ نہ کرتا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور قرآن پڑھاتے رہو، مقابلے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھاتے رہو اور لوگوں سے بھیک مانگتے رہو۔ پیغمبروں نے یہ کہا کہ تجارت کرتے ہو، سرداری کرتے ہو، اقتدار سنبھالتے ہو، ان سب میں اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ تم اگر بڑے ہو تو قوم کے خادم ہو، قوم کے خون کو چوسنے والے نہ ہو۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ سرکشی ہے۔ تو اللہ کے صحیح بندے بن کر، قوم کے خادم بن کر حکومت کرو۔ تو یہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال الملأ، چیف آف دا نیشن نے قوم کے سرداروں نے کہا بے شک اے نوح ہم تجھے سمجھتے ہیں کھلی گمراہی میں، یہ بہکی باتیں کر رہے ہو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم لیس بی، نہیں میرے ساتھ، ضلالۃ کوئی گمراہی، ولکنی لیکن میں رسول پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی جانب سے۔ تو پروردگار نے تم پر رحم کر کے مجھے تمہاری طرف بھیجا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی بسر مت کرو، رب کی مرضی کو سامنے رکھو۔ تو رب العالمین کا یہاں پر لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب جس کے اندر پرورش کا مادہ ہے تو وہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ اس کی تربیت اور پرورش کی جو صفت ہے ربوبیت، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ بندوں کو اپنی مرضی پر نہ چھوڑا جائے، بلکہ اللہ اپنی مرضی سے ان کو آگاہ کرے۔ اس مقصد کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، تو پیغمبروں نے آ کر اللہ کی مرضی سے بندوں کو آگاہ کیا۔
تو یہاں پر نوح علیہ السلام یہی فرماتا ہے کہ میں تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں. ابلغکم، کام میرا کیا ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغامات، میسیجز، رسالات، میسیجز ربی، اپنے پروردگار کی. وانصح، اور خیر خواہی کرتا ہوں، انصح لکم، لکم تمہاری، پیغمبر خیر خواہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا پیروکار بھی دوسروں کا خیر خواہ ہوگا. پیغمبر اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا، اسی کہ وہ نمائندہ ہوتا ہے. نمائندہ جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی بات پہنچاتا ہے. تو اس لیے پیغمبر جو کچھ بھی کہے، جب بھی کہے، جتنا کہے، اس سب میں ہدایت ہے. اور پھر تبلیغ کس چیز کی کرنی چاہیے؟ رسالات ربی، رب کے پیغامات. رب کا پیغام کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ہمارے لیے رب کا پیغام قرآن اور محمد الرسول اللہ کی سنت. بس ان دو چیزوں کی تبلیغ ہونی چاہیے. تیسری چیز کہ فلاں قصے ہیں اور یا فلاں کی کتاب ہے وغیرہ، تو جو بھی قصہ، جو بھی کتاب قرآن سے ٹکرائے اس کو ہم ماننے کے ذمہ دار نہیں ہیں. وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، اس سے کہ وحی آتی ہے، جاننے والے کی طرف سے مجھے خبردار کیا جاتا ہے، مجھے علم دیا جاتا ہے، تو میں جانتا ہوں. من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو نہیں جانتے تم نہیں جانتے کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ مجھے بتاتا ہے. تم نہیں جانتے اس زندگی کے بعد کون سی زندگی آنے والی ہے. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اور الگ عالم ہے، اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، اس کے بعد حساب کتاب ہے، اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، اور تمہیں اعمال کے نتائج سے میں آگاہ کرتا ہوں. اچھا کرو گے تو یہ بدلہ، برا کرو گے تو یہ بدلہ. آگے جنت ہے، جہنم ہے. جنت اتنی وسیع جہاں ہے اور جہنم اتنی وسیع دنیا ہے، اس میں یہ عذاب ہیں اور جنت میں یہ ثواب اور نعمتیں ہیں. ان کو تم بالکل نہیں جانتے. اور ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں تمہیں بتاتا ہوں. اواجب تم، کیا حیرت ہے تمہیں، تم تعجب میں پڑ گئے، ان جاءکم، اس بات پر کہ آئی تمہارے پاس، ذکر، یاد دہانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، تم میں سے، ذکر من ربکم، یہ ذکر ہے. پیغمبر جو بتاتا ہے ریمائنڈ کرتا ہے، انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے کہ تم نے عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اب اس ربوبیت کو بھولنا نہیں ہے، اس کے مطابق امتحان کے اس دنیا میں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اللہ کی مرضیات پہ چل کر زندگی بسر کرنا ہے. تو یہی چیز اللہ نے تفصیل کے ساتھ اپنے پیغمبر پر نازل فرمائے، ذکر من ربکم علی رجل، علی رجل، ایک آدمی پر. تو وہ اس بات سے تعجب میں پڑ گئے. اور یہ پرانی بیماری رہی ہے کہ پیغمبر انسان نہیں ہوتا، پیغمبر کوئی ماورائے انسانیت کوئی شخصیت ہوتی ہے. تو اس کی تردید کر دی گئی کہ پیغمبر انسان ہی ہوتا ہے، اس پر تعجب مت کرو. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے اوپر اللہ نے ایک انسان کو چن کر سلیکٹ کر کے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا، اور وہ نمونہ بن کر تمہارے اندر آ گیا، تمہارے درمیان آ گیا، اللہ کی مرضی سے تمہیں آگاہ کیا. تو اللہ کی رحمت ہے. لینذرکم، تاکہ ڈرائے وہ تمہیں، ولتتقوا، تاکہ ڈرو تم، ولعلکم، اور تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ، تم پر رحم کیا جائے. تو تین باتیں پیغمبر کے آنے کے مقصد، لینذرکم، پیغمبر ڈراتا ہے. ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح شیر سے ڈرایا جاتا ہے یا کسی درندے سے ڈرایا جاتا ہے، بلکہ جس طرح فرمانبردار اولاد ڈرتی ہے والدین کی نافرمانی سے، اور وفادار شاگرد ڈرتا ہے استاذ کی ناراضگی سے، تو اسی طرح صحیح بندے اللہ کے وہ ڈرتے ہیں اللہ کی نافرمانی، کہیں اللہ کی نظر رحمت سے ہم گر نہ جائے. اور جب یہ حالت ہوئی، لتتقوا، تاکہ تم، تو لینذرکم، تاکہ ڈرائے وہ تمہیں، انذار سے لفظ ہے. جہاں قرآن میں آتا ہے انذار کا مطلب اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنا. اور لتتقوا، تقوا بچنا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا. ولعلکم، اور تاکہ ترحمون، رحم کیے جاؤ. تم اگر ڈر جاؤ گے اور تقوا کی زندگی اختیار کرو گے تب تم پر رحم کیا جائے گا.
फकज़्ज़बूहु, बस जुटलाया उन्होंने उसको, फ़अनजयनाहु, तो यहाँ पर जुटलाया और फिर उसके ऊपर जो है वो बप्तियाँ कसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और किस्म किस्म के एतराज़ात करने लगे। फ़अनजयनाहु, पस बचा लिया हमने उसको, वल्लज़ीन माअहू, और उनको जो उसके साथ थे ईमान वाले, फिल फुल की कश्ती में, व अग़रक़ना, और डुबा दिया हमने, अल्लज़ीन, उनको जिन्होंने, कज़्ज़बू, जुटलाया, भी आयातिना, हमारी बातों को। आयात खुद नूह अलैहिस्सलाम और जो तालीम वो दे रहे थे, तो पैगंबर की बातें अल्लाह की बातें होती हैं। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, बेशक वो लोग थे अंधे। आमीन, ये आमीन की जमा है, आइन मीम दो ज़ेर मिन, आमीन की जमा आमीन है, और दिल का अंधा जो होता है उसको कहते हैं। और आमियत क़ुलूबुहुम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, आमियत क़ुलूबुहुम अन मारिफतिल्लाहि व कुदरतिही व शिद्दति बत्शिही, उनके दिल अंधे हो गए अल्लाह के तारुफ से, अल्लाह की पहचान से और अल्लाह की कुदरत से कि वो इतनी कुदरत वाला अल्लाह है, और जब वो पकड़ेगा तो वो सख्त पकड़ेगा, फिर कोई छुड़ा नहीं सकेगा। इस चीज़ से उनके दिल अंधे हो गए और अल्लाह के नुमाइंदे के मुकाबले में वो लोग आ गए। तो अल्लाह का अजाब उन पर आया। तो यहाँ पर इस वाक़े का खुलासा जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से गुज़श्ता अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात का ठीक ठीक बयान करना, और ताकि कोई उनके मुकाबले में उंगली न उठा सके, ये इस बात की दलील है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे। इसलिए कि ये तो नूह अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले गुजरे हैं, और उस वक्त न कोई लिखने का दौर था, न कोई पढ़ने का दौर था, न कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स थे, न कोई मदरसा था। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 5000 साल गुज़श्ता की कहानी जो है बिल्कुल उसमें भी पुर अज़ हिकमत बातें थी, लोगों के लिए रहनुमाई थी, नसीहत थी, वाज़ और मौइज़त थी, और जिसे सुनकर मानने वाले चमक उठे तो कोई मुखालिफत नहीं कर सकता था। तो ये इस बात की दलील है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाह तबारक व तआला वही भेजते हैं, और ये अल्लाह की बातें हैं, और जो इस तरह अल्लाह की बातें बयान करते हैं वो अल्लाह का पैगंबर ही हो सकता है। और हर नबी की दावत की इब्तिदा जो है अक़ीदा की दावत से होती है। जिस तरह यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम ने दावत की इब्तिदा तौहीद से की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। और ईमान के बुनियादी अरकान भी 3 हैं, यानी तौहीद है, रिसालत है और आखिरत है, बाकी इसके मुताल्लक़ात हैं। इसी तरह हक़ की मुखालिफत में, हक़ की राह में रोड़े अटकाने वाले अमूमन हर ज़माने में ये वडेरे और चीफ और सरदार ही रहे हैं। इसी तरह दिलों का अंधा होना आँखों के अंधा होने से ज़्यादा ख़तरनाक है। दिलों का अंधा होना, बसीरत से महरूम होना। बसारत जो है, आँखों की बिनाई चली जाए और दिल बीना हो तो फिर बंदा रास्ते से भटक नहीं जाता है, लेकिन दिलों की बसीरत ख़त्म हो जाए, दिल अंधे हो जाए तो आँखों की बिनाई दिल का नूर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।